وخاطب سبحانه اور اللہ پاک نے فرمایا حجاج بيته اے بیت اللہ کے حاجیوں، آمرا لهم بالتقوى یہ کہا کہ تقوی اختیار کرو اور فإن خير زاد راہ لے جاؤ، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقوني يا أولي اور الألباب اے لوگو، عقل والو، مجھ سے ڈرو۔ وأمر خلقه كافة بالتعاون على اور اللہ التقوى نے سب مخلوق کو فقال عز تقوی شأنه اور تعاون کا حکم دیا، وتعاونوا علی على البر البر والتقوی، والتقوى اور یہ کہا ولا کہ تعاونوا حرام على کاموں میں الإثم تعامل والعدوان مت کرنا، واتقوا الله اللہ سے إن ڈرو، الله شديد العقاب اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے خطبہ حج 35 مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ براہ راست نشر کیا گیا۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آؤ، دشمن کو معاف کر دو، شریعت پر عمل کرو، دین کو اپنے سامنے رکھو۔ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی قصر نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ بھائیوں، ہندوستان میں بزرگوں کو لیے ہمیں پانی کی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہمیں سیکیور کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے اس جنگ میں اس کو شکست فاش دی ہے، اس کا یہ بھی جو گھمنڈ ہے، غرور، اس کو بھی انشاءاللہ ہم سب مل کر خاک میں ملائیں۔ ہندوستان نے جنگ میں شکست کے بعد سنتاس معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ بھارت بدترین دشمن کے بعد پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ دنیا نے ہندوستان کے اقدامات کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اجلاس میں خطاب، کہا ہندوستان تڑپتا رہا لیکن اسے اقدامات کو پذیرائی نہیں ملی۔ بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سعودی عرب روانہ۔ بھارت کے خلاف جنگ میں حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وفد کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم عید سعودی عرب میں ہی گزاریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عید سعودی عرب میں ہی گزاریں گے، سعودی حکومت کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ یہ فطرت الہندوستان جو ہے ان کی وہاں خواہش پوری نہیں ہوئی، تو اب یہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے اس کے بعد انہوں نے خوزدار میں بچوں کو شہید کیا اور ان کے ذریعے یہ شہید کر رہے ہیں، اور ان کا نام جب فطرت الہندوستان ہم کہہ رہے ہیں، ریزن یہ ہے کہ ان کو پلیز آپ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے یا باقی پاکستان میں بیٹھ کے اس کو خدارہ بلوچ سے نہ جوڑیں۔ بھارتی ایجنسی را فطرت الہندوستان کی سرپرستی کر رہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اختر مینگل خوش ہیں تو بلوچستان خوش ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اختر مینگل ناراض ہیں تو بلوچستان ناراض ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے بجٹ میں نوجوانوں اور روزگار کے مواقع پر توجہ دیں گے۔ ایسا پلیٹ فارم بنے جہاں دہشت گردی پر بات کی جا سکے۔ واشنگٹن میں سفارتی وفد کی امریکی کانگریس میں پاکستانی کوک سے ملاقات۔ وفد کا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے پاک بھارت ڈائیلاگ پر زور۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کو عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار۔ پاکستانی وفد نے جنوبی ایشیا میں دیرپا امن کے لیے پاک بھارت ڈائیلاگ پر بھی زور دیا۔ آپریشن سندور میں مودی کی ناکام حکمت عملی اپوزیشن رہنماؤں کی شدید تنقید کی زد میں ہے۔ کانگریس رہنما پون کھیرا نے پریس کانفرنس میں مودی پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کانگریس رہنما پون کھیرا کا کہنا تھا کہ ساری عوام مودی سے آپریشن سندور کی ناکامی پر سوال کر رہی ہے، مگر کوئی جواب نہیں۔ جو بھی سوال کرتا ہے اسے پاکستان کا حامی قرار دے دیا جاتا ہے۔ کہیں مودی نے ٹرمپ کو آنکھ اٹھا کر جواب نہیں دیا۔ نام نریندر، کام سرنڈر۔ بھارت میں مسلمانوں کا معاشی استحصال، صرف ہندوؤں کے لیے جاب پلیٹ فارمز متعارف کروا دیا۔ ہندوؤں کے لیے مخصوص ملازمت کے پلیٹ فارمز کا مقصد مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کرنا ہے۔ بھارتی ہندوؤں کے لیے روزگار کی فراہمی کو فروغ دینا ہے۔
بی جے پی سرکار نے بھارتی مسلمانوں کے خلاف منظم معاشی جنگ چھیڑ دی۔ بھارت کے سابق ہوم سیکرٹری گوپال پھلے کی مودی سرکار کی پالیسیوں پر کڑی تنقید، وزیر اعظم مودی پر آئینی حلف کی روح کو پامال کرنے کا بھی الزام، بولے جو ہندو اس وقت بھارت کے حالات پر خاموش بیٹھے ہیں وہ دراصل بھارت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ امریکہ نے غزہ میں امن کی کوشش ناکام بنا دی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد مسترد کر دی۔ دنیا میں امن کے دعوے دار امریکہ نے اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینیوں کو بلا رکاوٹ امداد کی ترسیل کی بھی مخالفت کی۔ پاکستان سمیت سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد پاکستان سمیت 10 غیر مستقل ارکان کے ساتھ مل کر الجزائر نے پیش کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے جنگ بندی قرارداد مسترد ہونے سے خطرناک پیغام جائے گا، جنگ بندی میں ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ اسٹاک مارکیٹ تاریخ میں پہلی بار 1,22,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گئی، 300 سے زائد پوائنٹس کی تیزی کے بعد کاروبار کا آغاز۔ بجٹ سے قبل پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تمام ریکارڈز توڑ دیے، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 17,500 ارب روپے مقرر کیے جانے کا تخمینہ، ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 14,100 ارب روپے مختص کیا جائے گا۔ دفاعی اور ترقیاتی بجٹ اخراجات اور سود ادائیگیوں کے تخمینے بھی فائنل، سود کی مد میں ادائیگیوں کے لیے لگ بھگ 9,000 ارب روپے، مقامی قرض اور سود کی ادائیگی پر 7,700 ارب کی ادائیگی، بیرونی قرض اور سود ادائیگی کے لیے 1,300 ارب روپے، سبسڈی کی مد میں 1,400 ارب روپے رکھے جائیں گے، گرانٹس کی مد میں اخراجات کے لیے 1,620 ارب کا تخمینہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے صوبائی حکومتوں سے 1,200 ارب سرپلس ملنے کا تخمینہ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 700 ارب روپے مختص، شیئرز منافع اور چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس شرح کو بھی بڑھایا جائے گا، چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 12.5% سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان، آئی ایم ایف کی کفایت شعاری اقدام پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت، کفایت شعاری مہم پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا، وفاقی وزارتوں اور محکموں میں نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، شہر شہر منڈیوں میں رونقیں عروج پر پہنچ گئیں، بھاؤ تاؤ کا سلسلہ بھی جاری، فیروز والا کی منڈی میں جگنو مگنو نامی بیلوں کی جوڑی کے چرچے، شیمپو سے نہائے بغیر چارہ نہیں کھاتے، لاہور کی سگیاں مویشی منڈی میں بادشاہ اور موڑ نامی بیلوں کی جوڑی کی دھوم، خوبصورت جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے پنجاب حکومت کی تیاریاں مکمل، صوبے بھر میں صفائی کے حوالے سے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اور دیگر کی پریس کانفرنس، کہا اشیاء خورنوش کی قیمتیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہیں، سبزیوں پھلوں کی قیمتوں میں کمی پر فوکس ہے، پنجاب کی مویشی منڈیوں میں سیکیورٹی صفائی کے بہترین انتظامات ہیں، 1,20 لاکھ ویسٹ بیگز پنجاب بھر میں تقسیم کیے جائیں گے۔ لاہور میں جاری وائٹ بال کیمپ میں ہیڈ کوچ مائک ہیسن سے بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی کی الگ الگ ملاقاتیں، آپ کے لیے ٹیم کے دروازے بند نہیں، ہیڈ کوچ نے بابر اعظم کو یقین دہانی کرا دی، مائک ہیسن نے بابر اعظم کو یقین دلایا ہے کہ وہ بدستور ان کے پلانز میں شامل ہیں، ذرائع کے مطابق دونوں نے وائٹ اور ریڈ بال میں اپنی دستیابی سے آگاہ کیا۔ سندھ بلوچستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم اور خشک، بلوچستان کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا، ذوب، موسیٰ خیل، بارکھان میں چند مقامات پر
تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ سندھ کے بیشتر مقامات پر عید کے دن موسم گرم رہنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عید پر کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود موسم گرم رہ سکتا ہے۔ کراچی میں عید پر پارہ 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماحولیات کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے تحت ایک عالمی اقدام، مقصد ماحول کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات، آگاہی کے فروغ کی حوصلہ افزائی، بڑھتے ہوئے ماحولیاتی بحرانوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ امریکی امن پسند قوم ہے۔ ہم اپنے ملک کو درپیش چیلنجز سے بچا رہے ہیں۔ ہماری پالیسیوں کا محور ملک کی سلامتی، ترقی اور عوامی خوشحالی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں قوم سے خطاب۔ کہا، بائیڈن نے امریکہ کی تاریخ کی ناکام ترین حکومت کی۔ ہمارے دور میں مہنگائی میں کمی اور ملازمتوں میں اضافہ ہوا۔ آج ہر کوئی ٹرمپ انتظامیہ میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے۔ امریکہ کو ایک بار پھر عظیم ملک بنائیں گے۔ امریکہ میں پہلے مکمل الیکٹرک طیارے نے کامیابی سے پرواز مکمل کر لی۔ نیو یارک کے جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے ساتھ ہی تاریخ رقم ہو گئی۔ آئی پی ایل میں رائل چیلنجرز بنگلور کی جیت کا جشن سوگ میں تبدیل۔ رائل چیلنجر بنگلور کی وکٹری پریڈ میں بھگدڑ، 11 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی، کئی کی حالت تشویشناک، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ 2025 میں پاکستان کی تاریخ ساز کامیابی، کھلاڑیوں کی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ 10 گولڈ، 3 سلور اور 1 برونز میڈل حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ اور صحت کے لیے پھل تو سارے ہی مفید۔ ٹنڈو الایار کے ہرے بھرے باغات میں پکے پپیتے کی کیا بات۔ مزیدار پھل کینسر، شوگر، جلد، ڈینگی اور ملیریا جیسے موذی امراض میں بھی انتہائی مفید ہے۔